اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بارے میں فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے پر حتمی رائے آئینی اور قانونی ماہرین ہی دے سکتے ہیں۔ تاہم جمعیت علماء اسلام سپریم کورٹ کے فیصلے کو جزوی طور پر تسلیم کرتی ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے ساتھ خیرسگالی کا اظہار کرتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے باہمی تعلقات میں بہتری کے لیے پیش رفت کی طرف مفید ثابت ہوگا اور تحفظات کو دور کرنے کے لیے مذاکراتی ماحول تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ جہاں تک نظر ثانی اپیل کا تعلق ہے، جمعیت علماء اسلام بطور جماعت اپیل داخل نہیں کرے گی۔ تاہم جمعیت علماء اسلام کے وہ بعض افراد جو اس فیصلے سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں، وہ انفرادی طور پر ہم ان کو اپیل کے حق کے استعمال سے نہیں روک سکیں گے۔ یہ ان کا حق ہوگا، لیکن بطور جماعت ہم اپیل نہیں کریں گے۔ تو یہ آج کا میں نے مختصر بیان دیا ہے۔ تو مولانا صاحب، اس ساری صورتحال میں آپ جو سیاسی نظام ہے وہ عدم استحکام کی طرف جائے گا اس فیصلے سے، یا اس سے استحکام بھی میں حاصل تو حضرت آپ کے سوال سے ذرا آگے بڑھ کے جاؤں گا۔ ہمارا جو سب سے بنیادی سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتخابات پورے ملک پہ مجموعی طور پر دھاندلی زدہ ہیں، بشمول خیبر پختونخوا کے، اور اسی لیے ہم آج ایک بار پھر اس مطالبے کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ ازسرنو عام انتخابات کرائے جائیں۔ یہ نظام نہیں چل سکا، یہ ملک کی بہتری کو آگے نہیں لے جا سکتا۔ بجٹ نے آئینہ دکھا دیا ہے ملک کی اقتصادی صورتحال کا، اور انہوں نے ملک کی معیشت کے مستقبل کو اتنا خوفناک بنا دیا ہے کہ ابھی اس کی امپلیمنٹیشن، اس پر عمل درآمد کا آغاز ہی ہو رہا ہے، اور ہر طرف عام آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں، مہنگائی کے حوالے سے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے، اور مختلف حوالوں سے۔ اور پھر مختلف محکموں کو جس طرح وہ تحلیل کر رہے ہیں بغیر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے ہوئے، بغیر کوئی ڈیبیٹ کیے، اس سے جو سرکاری ملازمین متاثر ہو رہے ہیں براہ راست، تو ان کے خاندانوں کا روزگار، ان کا مستقبل، اس کا کیا بنے گا، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ایک ایسا انتخاب ملک میں ہونا چاہیے کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ دور رہے۔ ہمیں امن و امان کے خطروں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں تحفظ نہ دے، ہم ان کا تحفظ نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں، عام انتخابات ہوں، اسٹیبلشمنٹ بالکل لا تعلق رہے، لوگ خود ہی اور سیاسی پارٹیاں ان کے ایجنٹ وہ اپنے ووٹ کا تحفظ کرتی ہیں، وہ اپنے بکسوں کا تحفظ کرتی ہیں، اور جب ان کے بس سے باہر نکل جاتی ہیں اور طاقتور قدرتیں انہیں اپنے قبضے میں لیتی ہیں، تو پھر یہی نتیجے نکلتے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ہم ایک اچھی بات، ایک اچھا پیغام دے سکتے ہیں کہ ہر چند کے پورے نظام پر آپ کا مکمل کنٹرول کی ایک بہت بڑی خواہش آپ کے اندر موجود ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں بھی ہماری مرضی کی ہوں، اسمبلی کے اندر لوگ بھی ہماری مرضی کے ہوں، لیکن یہ ملک کو کمزور کر رہا ہے۔ آپ کی جو ملک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کی نفی ہے۔ آپ اپنے آپ کو جملوں کے استعمال کے ساتھ اور بیان بازی کے ساتھ کور نہیں کر سکتے اس بات کو، اور نہ یہ خوش فہمی میں رہیں کہ آپ کے اس بیانی سے لوگ مطمئن ہو سکیں گے، کیونکہ آپ کا عمل اور اپنا قول اس میں آسمان و زمین کا تضاد ہے۔ موجودہ حکومت جو اس وقت سیٹ اپ ہے، وزیر قانون نے آج کے فیصلے کو جو ابتدائی طور پہ انہوں نے یہ بتایا کہ جی جو پلی تھی، جو درخواستیں تھیں، اس پہ سوچا ہی نہیں گیا، وہ تو
اتحاد کی طرف کونسل کی طرف سے تھا، جبکہ فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے۔ میں نے اسی لیے پہلے جملے میں یہی کہا کہ اس پر حتمی رائے جو ہے وہ ماہرین آئین و قانون ہی دے سکتے ہیں، اور جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا تو اس سے پھر اصل چیزیں سامنے آئیں گی جس پر اعتراضات اٹھائے جا سکیں گے۔ تو یہ سردست میرا ایک رد عمل ہے، لیکن حتمی رد عمل جو ہے وہ ہمارے صرف جی آئی کے نہیں بلکہ دوسرے جو ملک کے اندر ماہرین آئین و قانون ہے وہ اس پر اپنی رائے دے سکیں گے۔ آپ الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، اور آج کا جو فیصلہ تھا اس میں بنیادی طور پہ زیادہ تر جو ماہرین ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جو فیصلہ آیا تھا اس کی جو جس کو سمجھا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، وہ بنیادی طور پہ نقطہ بنا ہے کہ الیکشن دیکھیے کمیشن کے بعد ہمارے ہاں جی سیاست میں خلط مبحث کیا جاتا ہے جی۔ خلط مبحث کا معنی یہ ہے کہ ایک بات وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے، ایک وہاں سے اٹھا لی جاتی ہے، اور پھر اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے ان کے بعد میں کوئی تضادات سامنے آئے ہیں۔ دیکھیے ایک ہے الیکشن کا انتظام، پولنگ اسٹیشنوں کا انتظام، ووٹرز کے لیے ووٹ ڈالنے کی سہولت اور ان کی اندر خود اعتمادی اور کے ساتھ ووٹ ڈالنے کا استعمال، وہاں تو الیکشن کمیشن مکمل ناکام ہے، نتائج تک بھی مکمل ناکام ہے۔ لیکن جب آیا مخصوص نشستوں کا معاملہ تو یہ قانونی مسئلہ تھا جی، اس مسئلے پر امپلیمنٹیشن ہو گئی جی، اور لوگوں نے حلف اٹھا لیے، انہوں نے روزمرہ کے الاؤنسز لے لیے، انہوں نے تقریریں کی، کارروائیوں میں حصہ لیا، تو یہ پھر اس کے بعد ایک قانونی شکل بن جاتی ہے کہ ہماری پارٹی بھی ظاہر ہے کہ اس کے بھی لوگ انہوں نے حلف اٹھایا، تو ہم اپنے اراکین کو تو ان کے حقوق سے محروم نہیں کر سکتے تھے جی۔ تو جب ایک دفعہ ایک فیصلے پہ امپلیمنٹیشن ہو گئے اور ہم نے خود امپلیمنٹیشن کی اور پھر ہم ہی اس کی مخالفت کریں، یہ بھی ذرا عجیب سا لگتا تھا۔ تو اس حوالے سے ہمارے وکلاء نے بڑے سوچ سمجھ کر بڑے قانونی استدلال کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کیا ہے، لیکن جو بھی فیصلہ آیا ہے اس کے پیچھے اصل عوامل کیا ہیں، کیا کھیل چل رہے ہیں، تو یہ سارے صورتحال ظاہر ہے کہ ملک کا مسئلہ ہے، اور ہم نے اس پر یہی رائے دی ہے کہ ہمارے جو اراکین جو متاثر ہوئے ہیں بحیثیت فرد کے، ان کو ان کا حق حاصل رہے گا، باقی جمعیت علماء اسلام بطور جماعت کے وہ اس پہ نہیں جائے گی۔ اگر حکومت کوئی